اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال چل رہی ہے نا، 8ویں صورت ہے۔ وَعْلَمُوا 10واں پارہ درمیان میں ادھر شروع ہو رہا ہے، 9واں پارہ چل رہا ہے قول الملأ۔ اس کا رکوع نمبر 5 اور 6 تلاوت کی ہے نا، آیت نمبر 38 سے شروع ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کہاں سے؟ 17 سے شروع کیا نا، 17۔ اچھا، رکوع نمبر 17 کہاں پر ہے آپ کا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر ہو گیا رکوع نمبر 3 اور 4۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور سنتے سمجھتے ہوئے ان کا کہنا ماننے سے اعراض نہ کرو، یعنی کہ جب تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے بات اور سن بھی رہے ہو، عقل بھی سلیم ہے، بہتر ہے، تب پھر انکار نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے کچھ نہیں ہیں، یعنی حقیقت کے اعتبار سے وہ نہیں سن رہے ہوتے کہ ہم نے سن کر اس پر عمل کرنا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے اور ماننا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو ذرہ بھی عقل سے کام نہیں لیتے، تھوڑا سا عقل بھی نہیں چلاتے۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اور اگر اللہ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو ضرور سننے کی توفیق دے دیتا۔ ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون، اور اگر وہ انہیں یہ توفیق دے بھی دیتا تو تب بھی یہ ضرور اعراض کرتے ہوئے بھاگ جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں اس کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہو تو ان کا کہنا مانو، اور جان لو کہ وَاعْلَمُوا، خوب غور سے یہ بات جان لو سن کر، ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، کہ اللہ بندہ اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس اکٹھے ہونا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور تم ایسے فتنے عذاب سے بچو جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت کم تعداد میں تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں۔ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تو اللہ نے تمہیں جائے پناہ دی اور اپنی نصرت سے قوت پہنچائی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تخونوا اللہ، تم جانتے بوجھتے اللہ والرسول، اور اس کے رسول سے، تخونوا خیانت، لا تخونوا مت کرو، خیانت نہ کرو جانتے بوجھتے، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم خیانت کی برائی جانتے بھی ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے۔ فتنہ مطلب ایک امتحان، ایک آزمائش ہے۔ تو انسان اپنی اولاد اور اپنے مال کے چکر میں بعض دفعہ مجبور ہو جاتا ہے اور وہ کام کر جاتا ہے جو اس سے امید نہیں کی جا سکتی ہوتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اور جان لو یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے۔ یہ ہو گیا نا، آگے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو گے،
لکم فرقانا، تو اللہ تم کو نور بصیرت عطا فرما دیں گے. فرقانا ویکفر، ہاں فرقانا یہ نور بصیرت ہے، یعنی کہ ایک الگ سا نور تمہیں دے دیں گے سمجھداری کا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں بخش دے گا، مغفرت کر دے گا. یہ سارے کام ہی تو ہمیں چاہیے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب کفار آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں. لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو ضرور قید کر لیں. أَوْ يَقْتُلُوكَ، یا مکہ سے نکال دیں آپ کو. أَوْ يَقْتُلُوكَ یعنی کہ قتل کر دیں. أَوْ يُخْرِجُوكَ یا نکال دیں آپ کو مکہ شہر سے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ تو ادھر اپنی سازشیں کر رہے تھے اور ادھر اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا. تو اللہ کے لیے جب مکر کا لفظ استعمال ہوگا اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تدبیر کر رہے تھے، اور انسان کے لیے ہوگا تو مکر و فریب کر رہے تھے انسان. تو یہ جب نسبت بدلتی ہے نا، لفظ ایک ہو بھلے لیکن نسبت بدلنے سے اس کا معنی بدلے گا. کیونکہ اللہ تو نعوذ باللہ مکر و فریب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کرے گا، نعوذ باللہ. تو اللہ بہترین تدبیر کرتے ہیں. واللہ خیر الماکرین، خود قرآن کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے زیادہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا، اور جب ان کفار کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا کہ ہم نے تو سن لیا. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اگر چاہیں تو اس قرآن کی طرح کا کلام بنا کر ہم بھی کہہ سکتے ہیں بالکل اسی جیسا ہی. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف گزشتہ قوموں کی کہانیاں ہیں. گویا یہ کہانیاں انہیں سنائی جا رہی ہیں. اتنی مضبوط آیات اور ایسے فصیح و بلیغ کلام جو نہ شعر نظر آ رہے اور نثر نظر آ رہے لیکن اس سے بھی اعلیٰ ترین ہے کہ سنتے سنتے دل نہ تھکے، زبانیں نہ تھکیں. اور پورا قرآن کھڑے ہو کر تم ذرا پڑھ کے دکھاؤ، اپنی ایک کتاب کھڑے ہو کر ذرا بغیر دیکھے چند لوگوں کے ساتھ مل کے یا اکیلے میں پڑھ کے دکھا دو ہمیں. تو قصیدے اتنے اچھے اچھے نہیں لوگ پڑھ پاتے، بھول جاتے ہیں اور نہیں پڑھ سکتے، اکتا جائیں گے. اور ہر سال پڑھا جاتا ہے اور ہزاروں سالوں سے پڑھا جا رہا ہے الحمدللہ، اور یہ ہمیں اس پہ فخر ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، اور یاد کرو جب ان لوگوں مشرکین مکہ نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے. حجارۃ من السماء، حجارہ پتھروں کو کہتے ہیں، آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے. اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دے اگر آپ سچے ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک ہم میں موجود ہیں، قبر اطہر میں موجود ہے، تو ہمارے پاس ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی خوشخبری بھی ہے ہمارے لیے. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان مشرکین مکہ کو اللہ عذاب کیوں نہ دے حالانکہ یہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، یہ اس کے متولی بھی نہیں ہے، یہ اس کے مالک بھی نہیں ہے. ان أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہی ہو سکتے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور بیت اللہ کے پاس ان مشرکین کی نماز صرف یہ تھی کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے. آج بھی یہودی یہی حرکتیں کرتے ہیں، اچھل اچھل کے کون سی عبادت کون سی طریقہ ہوتا ہے وہ ایسے کرتے ہیں. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، ان سے کہا جائے گا لہذا اب تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بلا شبہ یہ کفار اپنا مال اس لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ،
یہ اپنا مال خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت بن جائے گا. ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے اور وہ مغلوب بھی ہوں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور تمام کفار کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ خبیث ناپاک کو طیب پاک سے چھانٹ کر الگ کر دے. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور خبیث کو ایک دوسرے سے ملا دے. فیرکمہ جمیعا، پھر ان سب کو اکٹھا کر کے فیجعلہ فی جہنم، جہنم میں ڈال دے. اولئک ھم الخاسرون، ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، ناکام ہو جانے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. کہاں تک؟ اچھا پورا آخر تک. قل للذین کفروا ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اب بھی باز آ جائیں تو ان کے تمام سابقہ گناہ پچھلے معاف کر دیے جائیں گے. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر یہ اپنی اسی روش پر قائم رہیں گے تو گزشتہ لوگوں کفار کے حق میں تو ہلاکت کا قانون نافذ ہی ہو چکا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور اے مسلمانوں تم ان کفار سے اس وقت تک جہاد کرو جب تک کہ ان میں فتنہ شرک باقی نہ رہے اور مکمل دین اللہ ہی کا ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ